اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 106 سے لے کر 112 106 to 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس صفحے پر پروردگار عالم نے ابتدا میں نسخ شریعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر کوئی ایک شریعت آتی ہے اور اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے یا ایک ہی شریعت کے اندر کوئی حکم آتا ہے اور پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ شریعتوں کے منسوخ ہونے کی مثالیں کہ اس وقت شریعت محمدی نافذ ہے اور اس سے پہلے شریعت نوح علیہ السلام بھی رہی، شریعت موسیٰ علیہ السلام بھی رہی کہ جن کو منسوخ کر دیا گیا، اور ایک ہی شریعت میں احکام میں سے کسی حکم کے منسوخ ہونے کی مثال کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو نسخ احکام یا کسی حکم کو انویلیڈیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس پر بعض سطحی نظر رکھنے والوں نے اعتراض کیا، یہود نے اعتراض کیا، دوسروں نے اعتراض کیا کہ اگر پروردگار عالم کا وہ حکم صحیح تھا تو پھر اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت یا شریعت کا کوئی حکم اس وجہ سے منسوخ ہوتا ہے کہ کوئی پچھتاوا بعد میں آ گیا، ریئلائز ہو گیا کہ پہلا حکم غلط تھا، تو یہ خدا کے باب میں ناممکن ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں تو کسی پچھتاوے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر خدا کے بنائے ہوئے قانون میں جو علی کل شیء قدیر بھی ہے اور علیم بذات الصدور بھی ہے، یعنی ہر چیز کا علم بھی ہے اور اس کے پاس قدرت بھی ہے، تو اس کے باب میں یہ چیز ناممکن ہے۔ مگر حکم کے یا شریعت کے منسوخ ہونے کی ایک اور وجہ خود اس مصلحت کا تقاضا
کہ جو لوگوں کے حوالے سے ہے کہ انسانوں کے لیے پروردگار عالم کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مصلحت کے تبدیل ہونے کے باوجود بھی حکم کو نہیں بدلے گا، یہ بہت بڑا سوء ظن ہے. یہ تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ انسانوں کی مصلحت اس کے اندر ہے کہ اس حکم کو تبدیل کر دیا جائے، شریعت کو بدل دیا جائے، تو بھی وہ شریعت کو بدل دے گا یا حکم کو تبدیل کر دے گا، اور یہ خالصتاً خدا کی ججمنٹ کے اوپر ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لباس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہوتی، مگر بچے کا سائز بڑھ جانے کی وجہ سے اس لباس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہاں لباس میں کوئی خرابی نہیں تھی، نہ اس لباس کے بنوانے میں کوئی پچھتاوا تھا، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس بچے کا سائز تبدیل ہو گیا، لہذا اس کی وجہ سے اس لباس کو تبدیل کر دیا گیا. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب سائز کے اندر تبدیلی ایس سچ نہیں ہوتی ہے تو پھر لباس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر لباس کے اندر پائیداری ہو. پروردگار عالم کی ججمنٹ یہ ہے. اب یہ وہ نظام ہے کہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ پروردگار کی ججمنٹ یہ ہے، اسسمنٹ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر انسانوں کے مسالے اور انسانوں کی مصلحتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ایک عرصے تک تھی، اس کے بعد انسانوں کی انسانیت کہہ لیجئے یا انسانوں کی عقل کہہ لیجئے یا انسانوں کی بطور مجموعی گروتھ کہہ لیجئے اسپرچولی، وہ اس حد تک ہو گئی کہ اب اس کے بعد ان کو نئی شریعت کی ضرورت تھی. لیکن جب پروردگار عالم کی ججمنٹ یہ ہوئی کہ اب اسلام کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اب انسانوں کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں آنے والا، لہٰذا اس کو قیامت تک کے لیے نافذ کیا جا سکتا ہے، تو ودن شریعت جن احکام کی تبدیلی کی ضرورت تھی وہ کر دی گئی، اور اب اس کے بعد اس شریعت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اسے تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر کبھی اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہو تو جس طریقے سے میل کو ہٹایا جاتا ہے، گرد کو ہٹایا جاتا ہے، غبار کو ہٹایا جاتا ہے، اس کے لیے ہر زمانے کے اندر امام کو رکھا گیا. اور پھر خود شریعت کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی دی گئی کہ انسان خود موضوعات کی تشخیص کر کے کئی مقامات پر اپنے لیے جو سبسٹیٹیوٹ ودن شریعت پرووائڈ کیا گیا ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے. مثلا وضو کی جگہ تیمم کا آپشن حالات کے مطابق، یا اسی طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے. اس وقت اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا حوالہ دیا اور یہ بھی سمجھایا کہ آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے. پھر پروردگار عالم نے اگلے فیز کے اندر اس صفحے پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوالات ویسے نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے. یعنی سوال کا بھی مقصد ہو کہ انسان واقعاً اپنے فہم کو بلند کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. سوال برائے سوال تو کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. سوال بہت اہم ہے، مگر سوال کون سا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا موسیٰ علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے اس کے اندر خداوند متعال کو دیکھنے کا مطالبہ، یا گائے والے واقعے کے اندر ہم سوالات کی نوعیت کو دیکھ چکے ہیں. پھر پروردگار عالم نے اہل کتاب کے ایک مسئلے کی طرف، ایک نفسیاتی، ایک اخلاقی مسئلے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ حسد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے علم پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں. یہاں پر یہ دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ حسد کی وجہ سے بعد اس کے کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا، حق کا واضح ہونا ایک چیز، حسد دوسری چیز. اس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں پسند کرتے کہ جو صاحبان ایمان ہے وہ اپنے ایمان پر باقی رہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان سے دستبردار ہو جائیں. یعنی عقل کا اور علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور واقعاً مومن ہیں، تو پھر تو ان کو بھی اس ایمان کی طرف آنا چاہیے تھا. مگر بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ایمان کی طرف آتے، جو صاحبان ایمان ہیں ان کو ایمان کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اس کے بعد پھر یہ متوجہ کیا کہ ان کے اس رویے کو اس وقت اگنور کر دو، نظر انداز کر دو. جہاں معافی کا معاملہ ہو وہ معاف کر دیا کرو، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعنی وہی مہلت جب تک خدا دینا چاہتا ہے درست ہے، پھر اس کے بعد جب پروردگار عالم کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا. پھر اگلا حکم جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. یعنی اپنا تعلق خدا سے بھی مضبوط کرو، اور اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے،
اور آپس میں بھی ودن ایک کمیونٹی یا ودن ایک سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنا رابطہ مضبوط رکھو. فائنینشیل اسسٹنس کی جہاں ضرورت ہو وہاں پر فائنینشیلی اسسٹ کرو، اور اس کا بہترین ذریعہ خود زکوٰۃ ہے جو ریلیجیس لیویز کو کور کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے انسان کو متوجہ کیا، صاحبان ایمان کو، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو تم آگے بھیجو گے، کوئی بھی خیر کی چیز جو آگے تم بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. یعنی یہ دنیا کے باسس والا معاملہ نہیں ہے کہ مثلا ایک انسان پرفارم کر رہا ہے اور اس کی پرفارمنس کو اگنور کر دیا جائے تو انکریمنٹ یا بونسز کے موقع پر یا پروموشن کے موقع پر باس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرے سبارڈینیٹ نے یا میرے ماتحت نے کیا کیا زحمت برداشت کی. پروردگار فرماتا ہے مطمئن ہو جاؤ، خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں. جو تم خیر کا کام کرتے ہو، جس کو تم آگے بھیج رہے ہو قیامت کے دن کے لیے، تم اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے. جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. آخری حصہ جو اس صفحے کا ہے اس میں پروردگار عالم نے پھر جو آرزویں اور تمنائیں تھیں ان کی طرف متوجہ کیا جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی. ایک میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جس کو امانی کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا کہ ایک تو وہ انسان کی خواہش ہے کہ جس کے لیے وہ سیریسلی ایفرٹ کرتا ہے، اور ایک یہ انداز ہے کہ یہود کا، تو اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر یہود اور نصارہ. ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے، مگر اوور آل اہل کتاب کا اپنے بارے میں یہ نظریہ تھا، یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ تلک امانیہم، یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ ان کی آرزویں تو ہو سکتی ہیں مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر پروردگار نے معیار بیان کیا کہ کیوں نہیں، وہ کہ جس نے سر تسلیم خم کیا اللہ کی بارگاہ میں اور نیک عمل بھی کیا. وہی دو باتیں، ایمان بھی ہو اور اعمال صالح بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ، ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. غم کا تعلق ماضی کے ساتھ کہ نہ ماضی کی یادیں انہیں غمگین کریں گی اور نہ ہی مستقبل کا انہیں کوئی خوف ہوگا. ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ان تمام معاملات سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، انسان اس سے کافی آگے چلا جاتا ہے، پروسیڈ کرتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.